बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा है और उससे कबल एक खौफनाक और जिसे कहते हैं बड़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज रेलवे स्टेशन था कोयटा का, जहां एक खुदकुश धमाका हुआ और अब तक जब मैं आपसे बात करूं तो 24 अफराद जहां बाको 40 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि हमारे कुछ फौजी जवान भी शहीद हुए हैं, जो रेलवे स्टेशन पे थे। वो छुट्टियों पर अपने इलाकों में जा रहे थे। तो अब तक ये रिपोर्ट हुआ। बहरहाल बहुत अफसोसनाक है वाक़या। कल कोयटा में अच्छी खासी सिक्योरिटी की, पुलिस की एनर्जी वेस्ट हुई थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा से रोकना था, एहतजाजी रैली थी, उसको रोकना था, और रोकने में बड़े अच्छे से कामयाब भी हुए। नहीं हुई। वहाँ शायद रियासत को पता था कि इस वक्त उनका मुखालिफ कौन है, और इस तरह की दहशतगर्दी की वाक़यात में रियासत को पहले नहीं पता था कि दहशतगर्द कहाँ उस सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाएंगे। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि रियासत अपनी एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट कर रही है। उसको किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक्शन या ताकत के इस्तेमाल से बेहतर है कि उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किया जाए जो हमारा सही रियल थ्रेट है। और हर मकतबा फिक्र इसकी मजम्मत कर रहा है, और सिर्फ हम मजम्मत ही कर सकते हैं। असल काम तो सिक्योरिटी इदारों ने करना है, और असल काम हुकूमत बलूचिस्तान ने करना है, असल काम वफाक ने करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनर्जी हम गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। तो इधर रावलपिंडी में इसके फ़ौरन बाद दफ़ा 144 लगा दी गई है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से पूरे रावलपिंडी में। और वहाँ सवाबी जलसे की सिक्योरिटी को भी मज़ीद टाइटन कर दिया गया, मज़ीद बढ़ा दी गई है। अच्छा, अब मैं आऊँ ज़रा दीगर खबरों में। तो मज़हर अब्बास साहब सीनियर साहबी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। उन्होंने खबर दी थी और फिर इस खबर पर पूरा बयानिया खड़ा हो गया था। पता नहीं उन्हें खबर किसने दी थी, कोई मिसगाइड किया था या गलत खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि मज़हर अब्बास साहब ने कि 26 जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है ना, जिन्होंने काजी फाइज ऐसा के सामने एहतजाज करने की ज़रूरत की थी लंदन में, तो उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, मेरे लिए खबर उस वक्त भी थी कि ये मीनिंगलेस है। मैं हैरान हूँ कि कैसे मज़हर अब्बास साहब को ये खबर मिली, क्योंकि मेरा कुछ अरसा गुजरा है। उधर के ऐसे कानून नहीं है, कुछ ऐसा उधर के लोगों ने एहतजाज करने के दौरान नहीं किया कि जिसकी बिना पर उनकी नेशनलिटी जब्त हो जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। बहरहाल मैं मज़हर अब्बास साहब से तो नहीं थी। अब असल खबर जो निकल के आई है वो सुनने जी। और खबर वो झूठी निकली। हकीकत ये निकली है कि जी, काजी फाइज ईसा साहब के सामने जिन्होंने एहतजाज किया था, 23 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए। भाई, उनके लिए तो चांदी हो गई है। वो तो इसका मतलब है कि बरतानिया की हुकूमत को ये पता चल गया कि ये पाकिस्तान में आएंगे तो गिरफ्तार करें, तो बरतानिया हुकूमत ने उनको जाने नहीं देना, बल्कि उनको सियासी पनाह की ऑफर करनी है। तो फिर वही कहते हैं ना, वो गिलास तोड़ा 12 आने वाली इनकी पोजीशन हो गई और एक बोंगी मारी है। अब मलिका बुखारी और शायान अली समेत हमलावरों को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए बरतानी हुकूमत को खत लिख दिया। हु केयर्स? आपके इस खत से किसी को क्या लेना देना है? बरतानी हुकूमत सारे काम छोड़ के मलिका बुखारी और शायान अली को आपके सपोर्ट करेगी। और यार ना करें। अगर उन्हें सपोर्ट करना तो ना भाई, सबसे पहले बरामदाक बुख्ती को आपके सपोर्ट करते हैं, जो लंदन में बैठा हुआ। वो आपको अल्ताफ हुसैन आपके सपोर्ट करते जो लंदन में बैठे हैं। आप ये दोनों बंदे ले नहीं सके, और इसके अलावा कई टेररिस्ट। आप मलिका बुखारी के लिए एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, शायान अली के लिए वेस्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं होना। आप देख लीजिएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बोला वो गिलास थोड़ा 12 आने वाला, इससे ज़्यादा आपकी कोई एनर्जी नहीं। इधर असद कैसर साहब सीनियर नुमाया और इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। असद कैसर साहब, जिनकी वफादारी पर कभी कोई शक नहीं है। तो असद कैसर साहब को ये टास्क मिला है, और डेफिनेटली इमरान खान साहब की तरफ से मिला है कि ग्रैंड अपोजिशन को इकट्ठा करना है और फिर तहरीक चलानी है। कोई शक नहीं कि असद कैसर साहब इस सिलसिले में बड़ी सूरत के साथ काम भी कर रहे हैं। और अब मौलाना फजल रहमान साहब से भी लंदन जाने से पहले उनकी बात हुई थी, जिसके बाद ही अब कहा जा रहा है कि मंगल के दिन मौलाना साहब का नुमाइंदा जो है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे जेल में जाके। तो वो खबर ये है, असद कैसर साहब ये कहते हैं कि अनकरीब हम अपोजिशन का बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने वाले हैं,
آئندہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. ثوابی جلسے کے ساتھ نتی کیجیے گا, عمران خان صاحب کے اعلانات سے نتی کیجیے گا, اس کے بعد کی بات کیجیے گا. اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا آئندہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, بہت بڑی تحریک چلے گی اور اس حکومت کو چلتا کریں گے. مطلب مقصد اب حکومت کو گھر بھیجنا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی تو اب چھوٹی چیز رہے گی, اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. تو ان حوالوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ادھر ثوابی جلسے میں پبلک آنا شروع ہو گئی ہے اور آج فائنل کال ڈے ہے, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب ماحول ایک گرما چکے ہیں خود بھی, ایک کے بعد ایک, چاہے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے یا کسی پارٹی قائد کے ذریعے. اور اب تو ان کا ایک اگر اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے آج کے دن ثوابی جلسے سے پہلے. میں نے کہا اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دوں, بہت لینتھی ہیں, بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, لیکن کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں, بہت اچھے تعلقات رہے. بطور پرائم منسٹر وائٹ ہاؤس میں انہوں نے میری بہت عزت کی, بہت رسپیکٹ کی میری. اور کرونا کے دوران جب پاکستان تقریب میں تھا اس وقت انہوں نے ٹیسٹنگ مشینیں فوراً پاکستان بھجوائی پریورٹی پہ, اور میرے کہنے پہ انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی کیا کہ یہ حل طلب مسئلہ ہے جو اس سے پہلے کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی. رہی بات میری, تو میں کبھی بھی رہائی کا مطالبہ نہیں کروں گا. یہ دیکھیں سر, آج ثوابی جلسے سے پہلے عمران خان صاحب کا میسج, پیغام پاکستان تحریک انصاف نے شیئر کیا. میں نے کہا کسی طور پر بھی میں نہ ہی اپنے کوئی ڈیل کروں گا, نہ ہی میں اپنی رہائی کا کوئی مطالبہ کروں گا. پہلے بھی کسی عامر یا عالمی طاقت کے سہارے یا کندھوں پر سوار ہو کر میں نہیں آیا تھا. عوام نے ووٹ دیا اور میں اقتدار میں آیا. حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں کے پہ انحصار کرنے کی بجائے ہمیں خود کوشش کرنی ہے. یعنی کلیئر بولا کہ آپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے خاندان, اس کی فیملی کے ساتھ تعلقات, ان سب چیزوں سے بالکل بالا ہو جائے. آپ کا پاکستان آپ کا ہے, پی ٹی آئی آپ کی ہے, عوام آپ کی, عوام کو خود کوشش کرنی ہے. اور وہ پہلے ہی بتا چکے کہ پرامن احتجاج, نے کہا خود کوشش کرنی ہے, لوگوں پہ ڈرلائی کرنا بند کریں. یہ کون سا طریقہ جی, وہ آئے گا تو مدد آئے گی, وہ آئے گا تو مدد آئے گی. یعنی کسی نہ کسی شکل میں ہم کسی آئی ایم ایف کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اکانومی صحیح ہوگی تو وہ قرضہ دیں گے, وہ صحیح ہوگی تو وہ قرضہ دیں گے. رہی بات ہمارے وزیر خزانہ نے بتایا دیا, جو اتنے بڑے بڑے دعوے تھے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب کے کہ ہم نے ملک کو صحیح ٹریک پہ کر دیا ہے, دیوالیے سے بچا لیا, یہ کر لیا. ہمارا وزیر خزانہ ایکسپریس اخبار کوٹ کرتا ہے, ہمارا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ملک پاکستان کو قرضے ری شیڈول کرنے پہ بھی تیار نہیں ہے. یہ حالت ہے ان کی. تو بہرحال عمران خان صاحب نے مزید آج یہ تو کلیئر کر دیا کہ لوگوں کے اوپر انحصار نہ کرے. وکلا سے انہوں نے کہا, سوال کیا, انہوں نے کہا آپ نے تو مشرف دور میں ظلم کے خلاف تحریک چلائی تھی, آج مشرف سے زیادہ بدترین دور ہے. کدھر ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندانوں کے افراد پر ظلم کیا جا رہا ہے, عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے. اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ یعنی آج وکلا کو بھی صحیح عمران خان صاحب نے جھنجھوڑا ہے, صحیح جھنجھوڑا ہے. اور انہوں نے کہا بھائی آپ کدھر ہو یہ تو بتائیں. آپ دیکھو فائنل کال سے پہلے وکلا کو چھیڑنا اور ڈیفینیٹلی معنی خیز ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جبر و فسطائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف برپا کی جا رہی ہے. اس سے پورے ادارے, یعنی فوج سے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس سے پورے ادارے کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے, روز نفرت بڑھ رہی ہے. ایجنسیوں نے شہباز گل, اعظم سباتی, خواجہ شراز اور انتظار پنچوتا کو اغوا کر کے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اسے پورے پاکستان نے دیکھا. فوج کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کی نہیں, پورے پاکستان کی ہے. فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے لیے 10 سال اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس سے فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے. متنبع کر رہے ہیں عمران خان صاحب, متنبع کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اس طرح. اور فائنل کال سے پہلے عمران خان صاحب کی باتیں بہت معنی خیز ہیں. اگر سوچنے اور سمجھنے والے سمجھیں تو خان صاحب آن گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہے ہیں. حقیقت یہی ہے. ابھی بھی سنبھال لیں پاکستان کو, ابھی بھی سمیٹ لیں پاکستان کو. یہ بہترین موقع ہے.
اینڈ ہو گئی ہے، یعنی وہ لاسٹک ہے نا، اس کو کھینچنے کی بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے، مکمل طور پر تن گیا یہ لاسٹک، اور اب یہ ٹوٹنا ہے، اس ٹوٹنے سے پہلے پہلے بچا لیں۔ مجھے تو آن گراؤنڈ، کیونکہ 100 20 50 بندوں کے درمیان ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ 4 6 طوطوں کے فیڈ بیک کے اوپر یقین نہ کریں، وہ طوطے ہی کیا جو آپ کو صحیح فیڈ بیک دیں، وہ تو وہی چیز بتائیں گے جو آپ کو پسند آئے گی، جس سے آپ کا دل خوش ہوگا۔ عوام کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ کیا سمجھتی ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ اچھا، میں نے کوشش تو تھی کہ میں اتنا سیریس ٹاپک بناؤں، لیکن میں نے نا آپ کو ایک لطیفہ سنانا ہے، اور آج پورا ویکینڈ آپ کا بن جانا ہے، کیونکہ میری پہ تو بہت اسمائل آئی، میں تو آج سارا دن اس کو سوچتا ہی رہا۔ فواد چودھری صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ نا 80 کی دہائی کے ساتھ تعلق ہے، جب وہ ایک فینز والا تعلق ہے، جب عمران خان صاحب ہیرو تھے کھیلوں کی دنیا کے نا بہت بڑے، تو اس وقت کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ بات انہوں نے کی، تو وہ کہنا بے پر کی وہ اڑتا ہوا پکڑ لینا، تو وہ لائک وہ والی چیز تھی نا، معروف صحافی عمر چیمہ صاحب، ان کے بغض انات سے کون واقف نہیں ہے، تو وہ پھنس گئے ہیں، انہوں نے غلط بندے کو چھیڑ دیا۔ انہیں فواد چودھری صاحب کے اس ٹویٹ میں کہ جس میں عمران خان صاحب کا 80 کی دہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ تعلقات رہے، اس پر انہوں نے عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ فواد چودھری کے بقول عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 80 کی دہائی سے تعلقات ہیں۔ اس طرح سے تو خان صاحب نے ٹرمپ کی پہلی بیوی کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ صحافی کو زیب نہیں دیتی تھی بات، بہت گھٹیا کی، لیکن ان کو جو جواب ملا نا، میرا خیال ہے ان کی کہیں کی عزت نہیں رہی، اور مدتوں یاد رہے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کا پورے 2 دن تو آپ بھی مسکراتے رہیں گے، لیکن یاد آپ کو رہے گا۔ فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، عام طور پر میرا مزاج نہیں ہے، لیکن میں نے کہا ذرا میں بات کروں، مجھے دل کر رہا تھا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اس لوز بال پہ نا فواد چودھری صاحب نے چھکا مارا ہے، تو انہوں نے سیدھے عمران خان صاحب کے کریکٹر پہ بات کرتی نا کہ بھائی ان کی بیوی کے ساتھ تعلق ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ عمر چیمہ جیسا بندہ یار یہ بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب بھی کوئی عام آدمی تھوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں عمر چیمہ ان لوگوں میں سے ہے عمر چیمہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں گاؤں سے اسلام آباد آ گئے، یعنی وہ پینڈو آدمی ہے، جنہیں گاؤں سے اسلام آباد آ کے پتہ چلا کہ عشق لڑکیوں سے ہوتا ہے، ورنہ اپنے گاؤں میں وہ لڑکوں کی محبت کو عشق سمجھتے رہا، ورنہ وہ اپنے گاؤں میں لڑکوں کی محبت کو عشق سمجھتا رہا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ اسلام آباد آئے تھے، پینڈو تھے عمر چیمہ صاحب، ان کو اسلام آباد آ کر پتہ چلا کہ عشق لڑکیوں سے ہوتا ہے، ورنہ وہ گاؤں میں جب تھے نا تو ان کو لڑکوں کی محبت کے حوالے سے پتہ تھا کہ شاید یہ عشق ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک کسی خاتون سے تعلقات کا مطلب بھی وہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ کسی سے دوستی اور تعلق کا مطلب عشق نہیں ہوتا، بہت سی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب چھیڑ کے نا آج سارا دن چھپتے رہیں گے عمر چیمہ صاحب۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔